الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين سيما إمامنا ومولانا ومقتدانا أمير المؤمنين وإمام المتقين وسر الله في العالمين علي بن أبي طالب ولا سيما إمام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فی الخطبۃ القاصعہ فقال ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیہ فقلت یا رسول اللہ ما هذه الرنہ فقال انه الشیطان آئس من عبادته انکا تسمع ما اسمع صلوات قابل قدر مومنین و مومنات، آج کی جو مجلس سے عزا بسلسلہ ایام شہادت مولا کائنات سر اللہ فی العالمین امام الاولین والآخرین امام الائمت الطیبین جانشین رسول زوج بطول شافع یوم جزا حضرت امام علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ منعقد ہو رہی ہے۔ آج میں کمپلیٹ کروں گا الخطبۃ القاصعہ کو، ابھی مکمل نہیں ہوا۔ کل میں نے خطبہ شروع کیا تھا آپ کی خدمات عالیہ میں، اور آج کم از کم 4 مرتبہ یہ لفظ آج کے سپارے میں آیا ہے۔ یہی لفظ قاصعہ کہتے ہیں اس آندھی کو جو درختوں کو اکھاڑ پھینکے، مکانوں کو گرا دے، وہ قلع قمع کرنے والی آندھی یا ارتھ کویک کو کہتے ہیں قاصعہ۔ یہ سرکار نے جو اس کا نام قاصعہ رکھا اس لیے کہ سرکار نے قلع قمع کر دیا کفار کا، مشرکین کا، خود انہیں نہیں اکھاڑا، ان کی جڑوں کو بھی اکھاڑ دیا۔ اس لیے یہ خطبے کا نام ہے القاصعہ۔ آج کافی لوگ پوچھ رہے تھے میسیج اس کے اوپر کہ قاصعہ کا معنی کیا ہے۔ چمکنے والی کو بھی قاصعہ کہتے ہیں، اس لیے کہ سرکار کی جو تلوار تھی وہ ایسے چمکتی تھی کہ بقول ہمارے استاد محترم کے بہت سارے لوگوں کی تو جان صرف چمک ہی لے جاتی تھی، چلانی ہی نہیں پڑتی تھی سرکار کو۔ یا علی، تو قاصعہ کھڑکھڑانے والی کو بھی، لڑکھڑانے والی کو بھی، اکھاڑنے والی کو بھی کہتے ہیں، ارتھ کویک کو بھی کہتے ہیں، سخت تند و تیز ہوا، وہ کیا کہتے ہیں آپ، ٹورنیڈو ہیں، ٹورنیڈو، ہاں ٹورنیڈو سمجھ لیں آپ، یہ ہاں وہ بس صحیح، یہ مولا علی کا ٹورنیڈو ہے جو آپ اپنے دشمنوں کے خلاف بیان فرما رہے ہیں کہ میں جب آتا تھا تو کوئی ٹکتا نہیں تھا میرے سامنے، جڑوں کے ساتھ، یعنی مطلب جڑ یا علی، جڑوں سے مراد شجرے، جڑوں سے مراد شجرے ہیں
کہ شجرے بھی اکھڑ جاتے تھے، پتہ چل جاتا تھا جینون کون ہے، نان جینون کون ہے۔ یہ اس لیے اس کو الخطبۃ القاصعہ کہا گیا۔ اس میں جو آخری پورشن رہ گیا وہ یہ ہے، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ، جب وحی نازل ہوئی میرے سردار پر، میرے آقا پر، مولا فرما رہے ہیں، تو میں نے وحی کے نزول کے وقت شیطان کی چیخ سنی۔ اب کوئی کمپیئر نہ کرے علی کے ساتھ، وحی کے نازل ہونے پہ کچھ کی چیخیں نکلتی رہی ہیں، علی شیطان کی چیخیں نکلواتے رہے۔ میں نے شیطان کی چیخ سنی، وہ چیخ رہا تھا۔ ایک اور بھی سن لیجئے، ایک اور وقت بھی ہے، حضور سے کسی نے پوچھا کہ کہاں کہاں شیطان کی چیخ نکلی، تو فرمایا ایک نکلی جس دن سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان دفعہ دور ہوتا رہے تو فاتحہ پڑھتے رہے۔ اس لیے وہ لوگ فاتحہ نہیں پڑھتے اپنے مرحومین کے لیے جو شیطان کو دور نہیں کرنا چاہتے۔ شیطان کی چیخیں نکل گئیں جب فاتحہ آئی۔ دوسری جگہ جب، بلکہ یہ پہلی ہونی چاہیے آرڈر میں، سیکوینس میں، پہلی جگہ جب میں نے اعلان رسالت کیا تب چیخیں نکل گئیں، اور جب میں نے فاتحہ وصول کی تب چیخیں نکل گئیں۔ اب سرکار کیا فرما رہے ہیں، میں نے شیطان کی چیخ سنی تو میں نے کہا یہ واویلا جو کر رہا ہے، یہ نہیں کہ مولا جانتے نہیں ہے، وہ بتانا چاہتے ہیں، وہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہمیشہ نہیں کہتے تھے زد لنا بیانا، سرکار کچھ اور بیان کر دیجئے، چاہتے تھے کہ حضور بیان کرتے ہی رہیں، دشمن بھنتے جلتے رہیں، اور جو اپنے ہیں ان کو ٹھنڈ پڑتی رہے۔ تو حین نزل الوحی علیہ فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ ما ہاذہ الرنہ، فرمائیے ہمارے ہاں سریکی میں ایک لفظ ہوتا ہے رن، پتہ نہیں آپ نے نہیں سنا، شاید نہیں سنا، شاید رن بمعنی زن ہوتا ہے۔ اصل میں زن کو ہم سریکی والے رن کہتے ہیں۔ تو ہمارے کافی دوست ہیں، یہ اشفاق خان بھی جانتے ہیں، وہ رن مرید ہیں۔ میرے اپنے کئی دوست ہیں جو رن مرید ہیں، یعنی زن مرید سمجھے۔ اچھا، میں ایک دفعہ کہیں تقریر کر رہا تھا تو مجھے کہا کہ یہ رنہ سے مراد رنہ ہے چیخ، تو سرائکی میں عورت کو رن کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ چیخیں نکلوا دیتی ہے۔ ما ہاذہ الرنہ، تو یہ رنہ کیا ہے؟ رنہ یعنی چیخ۔ یہ جو چیخ ہے خطبہ قاصعہ ہے، خود چیخیں نکلوانے والا۔ اور سرکار پوچھ رہے ہیں کہ میں نے سنی چیخ پکار کس کی؟ شیطان کی، جب وحی نازل ہوئی۔ میں نے پوچھا سرکار سے کہ یہ کیا ہے؟ کہا ہاذہ رنۃ الشیطان، یہ شیطان کی چیخ ہے، انہ آئس، آج وہ نا امید ہو گیا۔ یعنی جب تک وحی نہیں آئی شیطان امید لگا کے بیٹھا تھا، اور جب وحی آ گئی تو شیطان نا امید ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے نا، ایک ہے کافروں کی امید والا اسلام، الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، ایک اسلام وہ ہے، یعنی اسلام کا ٹینیور پیریڈ ٹائم، جس میں کافر امیدیں لگا کے بیٹھا تھا کہ نقب لگا لوں گا کہیں سے بھی میں نقب لگا لوں گا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں اللہ نے کہہ دیا کہ آج کے بعد نقب کا خطرہ ختم ہو گیا، کافر نا امید ہو گیا، شیطان نا امید ہوا
جب اقرا آئی، سورۃ القلم آئی، کافر نا امید ہوا جب غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ انہو آئسن، وہ آج ہو گیا نا امید، اپنی عبادت سے بھی، پہلے اپنی عبادت کراتا تھا، عبادت ہی اپنے بندوں سے بھی اس نے غلام بنا رکھے تھے۔ اب جملہ ہے جو میں آپ کی خدمات عالیہ میں زحمت دے رہا ہوں، پہلے تو نہیں پڑھا نا ماسٹر جی، آپ تو نوے سے سن رہے ہیں، پہلے تو نہیں پڑھا، الحمدللہ۔ یہ جملہ اس قابل ہے کہ آج ساری تقریریں بھی میری بھول جائیں، یہ نہ بھولنا۔ مولا رسول فرماتے ہیں انکا تسمع ما اسمع، یا علی آپ کے کانوں کا کیا کہنا، آپ بھی وہی سن رہے ہیں جو میں رسول سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ سمجھے مولا۔ انکا تسمع ما اسمع، اب ایک مسئلہ اور حل ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے ایک خطبہ غدیر میں سرکار نے ایک شکوہ کیا تھا کہ انہوں نے مجھ پر الزامات لگائے، حضور نے کہا مجھے اذن کہا، اذن کہتے ہیں کان کو، کہ یہ تو کان ہی کان ہے، علی کی باتیں سنی جا رہا ہے، فاطمہ کی باتیں سنی جا رہا ہے، نواسوں کی باتیں سنی جا رہا ہے، کان ہی کان ہے۔ تو سرکار نے کیا کہا تھا، قل، یہ قرآن ہے، قرآن کو کوٹ کیا، قل اذن خیر، یہ کان تو ہے مگر یہ خیر والا ہے، تمہارے کان شرارتوں والے ہیں، یہ خیر والا کان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا اب یہ بات آج واضح ہو گئی کہ اسمع تسمع ما اسمع، میرے بھائی تیرے کیا کان ہے کہ تو وہی سن رہا ہے کہ جو میں سن رہا ہوں۔ یعنی سامع رسول اور سامع علی ایک ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر حضور کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو علی نہیں سنیں گے، علی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو حضور نہیں سنیں گے۔ جو علی کو پکارے گا نبی سنیں گے، جو نبی کو پکارے گا علی سنیں گے۔ خطبہ القاصعہ آج اختتام پذیر ہونے والا ہے، کل شروع کیا تھا نا، القاصعہ، عجیب یہ خطبہ ہے۔ سرکار نے فرمایا انکا تسمع ما اسمع، میرے بھائی جو میں سن رہا ہوں وہ تو سن رہا ہے۔ اگلا جملہ اس سے بھی بڑا عجیب ہے، وَتَرَى مَا أَرَى، تو وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ سمجھے؟ اب میں اس کنٹروورسی میں نہیں جاتا، بالکل ہی میرا عقیدہ یہی ہے کہ حجت خدا سے زمین خالی نہیں ہوتی، مگر کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی وہاں گئے تھے ساتھ معراج میں، اور کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں یہاں رہنا ضروری تھا، حجت خدا سمجھ کے یہاں چھوڑ کے گئے تھے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، آج کے بعد مجھے تو ضرورت ہی نہیں اس کنٹروورسی میں جانے کی۔ سرکار نے جب کہہ دیا میرے بھائی تو وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، تو وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، نبی وہاں سن رہے تھے، علی زمین پہ سن رہے تھے، نبی وہاں دیکھ رہے تھے، علی یہاں پر دیکھ رہے تھے۔ ترا ما ارا، آپ تو وہ دیکھتے ہیں یا علی جو میں دیکھتا ہوں، آپ کا دیکھنا الا انکا لست بنبی، ہاں میری اور آپ کی یہ ساری کوالٹیز برابر تو ہیں، ہاں ایک فرق ہے، آپ نبی نہیں ہیں۔
دیکھیں ہمارا مذہب بڑا بیلنس کا مذہب ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں کہا کسی نے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے، سنا ہے نا آپ نے؟ اب آپ مجھے ایمان سے بتائیں، جو توجہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو جنب اللہ ہے، جو ولی اللہ ہے، جو حجت اللہ ہے، جو ہر نسبت اللہ کی طرف رکھتا ہے، سارے انبیاء سے افضل بھی ہے، سارے انبیاء سے اس کا علم زیادہ بھی ہے، وہ استاذ الملائکہ بھی ہے، وہ حلال مشکلات انبیاء بھی ہے، وہ حلال مشکلات پیغمبر بھی ہے، وہ 84 جنگوں کا ہیرو بھی ہے، وہ زوج بطول بھی ہے، وہ وسیع رسول بھی ہے، جان نشین رسول بھی ہے، جس کے چہرے میں ہر نبی کی جھلک ہے۔ اگر یہ نبی نہیں ہو سکتا تو ایک چور ڈاکو کیسے نبی ہو جائے گا؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ یا علی، جو کچھ میں سن رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، جو میں سنتا ہوں وہ آپ سنتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے جو حوزے کے شاگرد ہیں وہ اپریشیٹ بہت کر رہے ہیں آج کل مجھے کہ بڑی نئی چیزیں نکال رہے ہیں، تو بلکہ میں ان کو کہہ بھی رہا ہوں کہ یہ نئی نہیں ہے، یہ تو پرانی ہے، نکل اب رہی ہے، یہ پرانی اب نکل رہی ہے۔ تو فعل مضارع، آج یہ نقطہ سمجھ لیں، فعل مضارع دو ترجمے ہوتے ہیں۔ مثلا میں کہوں کہ ماسٹر صاحب، ماسٹر ینام، ماسٹر سوئیں گے، ماسٹر سوتے ہیں، ماسٹر سو رہے ہیں، یہ سارے ترجمے یہ ینام و فعل مضارع کے۔ اب ذرا ترجمہ کریں، میرے بھائی جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے، جو میں سن رہا ہوں وہ تو سن رہا ہے، جو میں سنوں گا وہ تو سنے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب سمجھ میں آئی بات کی فعل مضارع، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے، جو میں دیکھوں گا قیامت تک تو وہی دیکھے گا۔ ہاں بھائی چٹھا سو رہے قرآن۔ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ تم عمل کرتے جاؤ، تم عمل کرتے جاؤ، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور کچھ مومن بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ مومن تو اس دروازے کے ادھر نہیں دیکھ سکتے، وہ مومن کون ہے جو قیامت تک کی نسلیں دیکھتے ہیں، نسلیں پہچانتے ہیں، جن کی تلوار اس پہ نہیں چلتی جس کی 70ویں پشت میں بھی ایک مومن آنا ہوتا ہے۔ وہ مومن کون؟ اتنا ہے میرے بھائی، کوالٹیز میری آپ کی مل رہی ہے، آپ نبی نہیں ہیں، وَلَكِنَّكَ وَزِيرِي، خطبہ قاسیہ میں فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے بھائی نے کہا آپ نبی نہیں مگر میرے وزیر ہیں۔ وزیر، ہمارے ہاں وزیر وہ ہوتا ہے، ابھی کابینہ بنی ہے نا آپ کی، جی ہاں، ہمارے ہاں وزیر وہ ہوتا ہے جو قوم پر بوجھ بنے۔ محمد کا وزیر وہ ہے جو محمد کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا دے۔ کوئی سمجھے سر؟ اللہ اکبر اللہ، سمجھے؟ وزیر وزر سے ہے نا، وزر،
ला ताज़िरु वाज़िरा विज़रा उख़रा, विज़र बोझ, हम बोझ उठा लेते हैं आपका सरकार, हम आपका बोझ उठा लेते हैं। हमारे ये अहले पंजाब में, इंटीरियर पंजाब में जब ये दुश्मनियाँ होती हैं ना, तो रिश्तेदार कहते हैं कि हम ये गठड़ी हम उठा लेते हैं, कहते हैं ना, ये गठड़ी हम उठा लेते हैं, ये इस केस की गठड़ी हम उठा लेते हैं। फिक्र ना करें, खुदा की कसम, नबी का ऐसा वजीर है अली कि सारा बोझ तो था नबी का, अली ने कहा सरकार नबूवत अपने पास रखिए ना, बोझ सारा मुझे दे दीजिए, मैं जानूं और बोझ जानूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारा बोझ अली ने उठा लिया। तो अब दुश्मनी नबी से तो नहीं होगी ना, जिसने गठड़ी उठाई है उससे होगी ना, जो केस लड़ रहा है उससे होगी। लिहाजा आपको हुजूर के दुश्मन कायनात में बहुत कम नजर आएंगे, मौला अली के दुश्मन ज्यादा नजर आएंगे, इसलिए कि सारा लोड हजरत अली पे था, सारा बोझ इन्होंने उठा लिया। आप मेरे वजीर हैं, व इन्नका लअला खैर, मेरे भाई आप नबी नहीं, मेरे वजीर भी हैं और आप हमेशा खैर पर हैं। ये जुमला इतना पसंद आ गया हुजूर का कि अल्लाह की ज़ात ने फिर एहतमाम अजीब कर दिया कि हय्या अला खैरिल अमल उनकी अजान में आएगा जो इस बोझ उठाने वालों के मुरीद हैं। हम हैं खैर वाले, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले खैर हैं, शुक्र खुदा। मेरे एक दोस्त थे मुल्तान में, तो हम जनाजे भी पढ़ लेते थे इकट्ठे। उन्होंने मुझे कह देना कि फलां जगह हमारा साईं एक सुन्नी भाई हमारा फौत हो गया, जनाजा पढ़ दो, पढ़ लेना जाके। तो हमारे लोग तो ज़रा आपको पता है सख्त है, वो नहीं पढ़ते। वो कहते हैं हम तोहफ़तुल आवाम से पढ़ लेंगे मगर दूसरों के पीछे नहीं पढ़ेंगे। हमारे लोग बड़े सख्त लोग हैं, हमारे यहाँ ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात होती है, तो उनके यहाँ तो हो जाता है। मैंने कई जनाजे पढ़ाए हैं, तो उनके यहाँ जनाजा पढ़ाना होता है चुप करके, तो मैं जनाजा पढ़ा देता था बोल के ऊंचा ऊंचा। तो मुझसे एक बंदे ने पूछा कि साईं ये बताएं कि हमारे जो साईं हैं वो तो ऐसा पढ़ते हैं, आप जो साईं हैं वो ऊंचा पढ़ते हैं। मैंने कहा उसमें जिक्र होता है खैर का, वो साईं खैर को मानते ही नहीं है, तभी तो दिल में पढ़ते हैं। मैं खैर का प्रमोटर हूँ, इसलिए सबके सामने पढ़ता हूँ। बस आज की जो मजलिस है तकरीबन इख्तिताम पसीर हो रही है। कल इंशाअल्लाह आप टाइम पे आइएगा, कल जुलूस में भी ज़रूर जाना है। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, क्योंकि अब मुकाबला भी है हमारा। कुछ खबीसों ने कहा है कि जुलूस में न जाए, तो अब हमने फिर जाना है यार सूरत में। खैर में हम तो पहले भी जाते हैं, जो नहीं भी जाते उनको भी दरख्वास्त करूँगा, जो बीमार भी हैं वो भी आए। हमारी बहनें बेटियाँ बच्चों बच्चियों को भी ट्रॉलर में लेकर ले आए, ये स्ट्रॉलर में ले आए। अब हमें ज़रूरत है, कल हमने शो करना है कि हम अली वाले किसी शैतान की शैतानियत को यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे। अगर शिया काफिर लिखने वालों को मैंने यहाँ से भगा दिया है तो ये 2 नंबर के भी इंशाअल्लाह हमारे सामने टिक नहीं सकते। आपने वहाँ से तो इंशाअल्लाह आप जुलूस से यहाँ आ जाएंगे तो मजलिस हम कल ठीक 6:30 शुरू कर देंगे। आज सिर्फ मास्टर साहब आए थे तो इन्होंने पढ़ लिया है, बाकी भी कल आएंगे तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह करीम आपको ज़िंदा और सलामत रखे। अल्लाह इन मजालिस के सदक़े में आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आपको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। मास्टर साहब को भी अल्लाह सेहत दे, और जो सुंदुस कंवल छट्टा को भी अल्लाह सेहत दे। मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान को भी अल्लाह सेहत अता फ़रमाए। सैयद अख्तर अली शाह साहब को भी अल्लाह सेहत कुली अता फ़रमाए। मेराज जाफ़री को भी, मोहम्मद इकबाल को भी, चौधरी साहब को भी, हमारे अल्लाह ताला अशरफ साहब को भी मुकम्मल तौर पर शिफायाब फ़रमाए। और जितने मंजूरीन हैं, मौलाना असगर हैं, अल्लाह ताला उनको भी शिफा कुली अता फ़रमाए। और भी जितने अलील हैं उन सबको अल्लाह ताला शिफाए कामिल व आजिल अता फ़रमाए। अब्दुल गफूर कुजास्त माने इमरूज एक ततिम्मा नहीं, वो ख़वातीन भी कुछ है,
من امروز یک تتمه خطبه قاصعه را عرض کردم. تتمه قاصع این بود که مولا علی می فرماید علیکم السلام من قدری با پیامبر اکرم قریب بودم، نزدیک بودم که من صدای شیطان را شنیدم وقتی که گریه کرد. شیطان گریست، گریه کرد و گریست. وقتی شیطان گریه کرد من شنیدم. من از پیامبر اکرم پرسیدم یا رسول الله این گریه چیه؟ پیامبر اکرم به من فرمود این گریه شیطانه. شیطان امروز بعد از نزول وحی که اولین وحیه 5 آیه سوره علق اقرا، امروز ناامید شده، دیگه امید نداره. و من گفتم شیطان ناامید شد وقتی که علق سوره علق نازل شد 5 آیه، و کفار ناامید شدن وقتی که ولایت مولا علی اعلام شد در میدان خم غدیر. بعد گفتیم که پیامبر اکرم فرمود به امام علی هرچه که من میشنوم تو هم میشنوی، هرچه من میبینم تو هم میبینی. شامع تو سامع تو، باصر تو باصر من و سامع من شده. البته شما نبی نیستی، وزیر من، انک وزیری، شما وزیر من هستی. و انک لعلی خیر، و تو اے علی ہمیشہ بر خیری. یہ جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ در خدمت شماست. یہ جملہ میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سن لیجئے گا. نعرے کے اعتبار سے بھی زبردست ہے اور اکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زبردست ہے. وہ یہ ہے کہ انکا لعلی خیر، آپ خیر پہ، آپ خیر پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی جہاں بھی کھڑے ہوں وہاں خیر ہے. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ علی محراب میں ہیں تو خیر ہے، علی منبر پہ ہیں تو خیر ہے، علی میدان میں ہیں تو خیر ہے، علی کسی کی جان بخشی کر دیں تو خیر ہے، کسی کی گردن کاٹ دے تو یہی خیر ہے، یہ بھی خیر ہے. انک بس مجلس تمام ہو رہی ہے. علی جہاں بھی ہوں وہاں خیر ہی خیر ہے. اب میں جملہ کہوں گا، ظاہر ہے خستگی تو آپ کو بھی ہے، روزہ تو مجھے بھی ہے، مگر میرا ایمان ہے کہ آپ کی خستگی دور ہو جائے گی اس میرے ایک جملے پہ. علی جہاں بھی ہوں نبی کے بقول وہ خیر ہے. تو کوئی میرا مخالف تو نہیں کہتا نا کہ علی اس کی قبر میں آئیں گے، اور کوئی علی والا منکر نہیں ہے. تو جہاں علی ہوں گے وہاں خیر ہوگی. جب علی آ گئے تو ڈر کیا ہے؟ یا علی یا علی. شاگرد ہیں بڑے لائق میرے آیت اللہ ہے اس وقت، وہ مجھے کہہ رہے تھے قم سے کہ آغا صاحب یہ ممکن ہے کہ آپ 22 سال پڑھیں اور لوگ اکتائیں نہیں آپ سے. میں نے کہا وہ تو کہتے ہیں میں 100 سال زندہ رہوں تو میں ہی پڑھوں، وہ تو کسی اور کو سننا ہی نہیں چاہتے. اللہ کے فضل و کرم سے میں اتنی محنت کرتا ہوں. یہ الگ بات ہے یہ جوان فوٹو نہیں لیتے، وہاں کے فوٹو آ رہے ہیں نیو جرسی کے، وہ سارے گروپوں میں آ رہے ہیں، ہمارا کوئی فوٹو نہیں جا رہا. نور لو نا یار، یہ فون کس کے لیے؟ نہیں جوان بھی لے نا، جوان ولی یہ لے لو.
मेरा भी ले लो, लोगों को पता भी चले कि हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, लोग भी आ रहे हैं, लोगों का भी लो, माशाल्लाह पता चलना चाहिए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। पूरे मजमे का लेना, पूरे मजमे का है, जरा सब पता चले कि माशाल्लाह कितने लोग आए हुए हैं। ये दूर से लें, दूर से। वली आप यहाँ से। अब हम पहले फातिहा पढ़ लेंगे। आज के बानियान इफ्तार, बानियान मजलिस के मरहुमीन मरहुमात और आप सबके, हम सबके मरहुमीन मरहुमात के लिए आज के हमारे बानी हैं मोहम्मद रज़ा, हमारे जो वॉलंटियर हैं ये, और इनकी अहलिया, और इसी तरीके से अवैस भट्ट और भट्ट फैमिली। मैं दुआ करता हूँ पहले अल्लाह ताला इन दोनों फैमिलीज़ के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, दोनों के रिज़्क़ व माल, अहलो अयाल में बरकत अता फरमाए। तमाम आप जो हज़रात ख़वातीन माशाअल्लाह आखिर तक मजमा है, आप तशरीफ़ ला रहे हैं डेली बेसिस पर, अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। हम सब के, आप सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत हो। अल्लाह मौला कायनात के सदक़े में हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ फरमाए, हमें तौफ़ीक़ इताअत व बंदगी अता फ़रमाए। साल भर हमें कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ दे, अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ दे, जुमा व जमात की तौफ़ीक़ दे। जो हमारे वॉलंटियर हैं, जो खिदमत गुज़ार हैं, अल महदी के अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदा व सलामत रखे, हमारी यूथ को भी अल्लाह ज़िंदा व सलामत रखे। जो इन कम्युनिकेशंस को पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, इन जवानों को भी अल्लाह लायक, फायक, नेक बनाए। अल्लाह ताला कल के जुलूस को भी कामयाब फरमाए, दहशतगर्दी का खात्मा फरमाए, शुहदा को शुहदाए करबला के साथ मुल्हक फरमाए, मरीज़ों को शिफा याब फरमाए। हमारे ख़ास तौर पर राजा हसन रज़ा साहब की दुख्तर नेक अख्तर अलील हैं, दुआ करता हूँ बीबी सकीना के सदक़े में अल्लाह उनको कुल्ली शिफा मरहमत फरमाए, ख़ुद राजा साहब को भी, राजा शहजाद को भी, और दीगर जो मंजूरीन हैं उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ। मियाँ मोहम्मद हुसैन भी जो कल के हमारे बानी भी हैं मजालिस के, उनके लिए भी ख़ास दुआ करता हूँ। जो मरहूम हो गए हैं अल महदी वाले, अल्लाह ताला उनके दर्जात मुतआली फरमाए। बस मजलिस तमाम हुई, सिर्फ फातिहा पढ़ लेंगे हम। रहमल्लाहु मन यक़रउल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मोमिनीन 7:38 हो गए और चंद मिनट बाकी हैं। पहले तो मैं एक ततिम्मा और अर्ज़ कर दूं आज की मजलिस का, फिर कल इंशाअल्लाह आगे बढ़ूंगा। आज ये हमारी जो मजलिस है हकीकत मौला अली नंबर 8 है, कल हकीकत मौला अली नंबर 9। आज 8 में एक बात अर्ज़ करूंगा जो पहले नहीं कही थी। बीबी खदीजतुल कुबरा, याद है ना, वो बताया कि हुजूर किस तरह मौला अली को साथ सुलाते थे, अपना बदन टच करते थे, अपनी खुशबू सूंघाते थे, फिर सीने पे उठा लेते, गलियों में फिरते रहते, पहाड़ों पे चढ़ जाते, टीलों पे चढ़ जाते, अपनों परायों में अली अली कहते रहते।
ایک جملہ رہ گیا تھا وہ آج سن لیجئے. بی بی خدیجہ کہتی ہے، ذرا سنیے، بی بی کے خدیجہ کہتی ہیں وَيَتَوَلَّى رِعَایَتَهُ، ہر قسم کی خدمت میرے سرور علی کی کرتے تھے. کسی نے ایسے ہی سوال کرنا چاہا ہوگا کہ کیا کیا، تو کا منذو نعومت اظفار ہی، جب علی کے ناخن کاٹنے کا وقت آتا تو علی کی ماں کو نہیں کاٹنے دیتے تھے، خود کاٹتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج وہ علی چند گھنٹوں کے مہمان ہیں، ایک شب کے مہمان ہیں. یہ جو شب ہے نا، یہ بڑی قیامت کی شب ہے. کل میں نے ایک جملہ کہا نیو جرسی میں، آج میں یہاں کہتا ہوں کہ ایران میں جب میں گیا، آج بھی اس وقت سے لے کے آج تک ہمیشہ سے ایک رسم ہے، 21 رمضان اور روز عاشور کوئی تندور نہیں کھلتا. ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ، میں خود حیران ہوا جب میں گیا آون پہ، دیکھا آون بند ہے. مجھے بتایا گیا کہ جب سے ایرانی کشتی آل محمد پہ سوار ہوئے ہیں، ان 2 دنوں میں وہ تازہ روٹی نہیں کھاتے. یہ 2 دنوں کا درد اتنا زیادہ ہے، 21 رمضان کا اور عاشور کے دن کا. یہ جو آج کی شب ہے نا، بڑی قیامت کی شب ہے. آج کی شب میں آلموسٹ صاحبزادوں کو، علم امامت تو اپنی جگہ ہے، ظاہری طور پہ بھی طبیب نے، حاذق نے، حکیم نے بتا دیا تھا. جیسے آپ جاتے ہیں نا، کبھی آپ کا کوئی پیارا، اللہ ان کی زندگی کرے، وقت آخر ہو تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ سوری. ابھی بندہ زندہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کا سوری کہنا گھر والوں کو بتا دیتا ہے کہ بس امیدیں ختم ہو گئی. میں یہی کہوں گا کہ آج کی شب میں پہلے حصے میں حاذق نے بتا دیا، حکیم نے بتا دیا، مولا زادو بس آپ کے اور ہمارے آقا، آپ کے بابا کا آخری وقت آ گیا. مگر علم الگ ہے. بی بی زینب کا بھی جو علم ہے آپ جانتے ہیں، عالم غیر معلمہ ہے. معصوم امام مشورے کرتے ہیں، اس سے بڑی کیا. معصوم امام کہتے ہیں مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. اتنی عظیم بی بی، مگر ظاہری طور پہ ایسے لگتا ہے ہمارے سمجھانے کے لیے بھی اور گریف کے کم کرنے کے لیے بھی اللہ کی مصلحت اس میں ہے کہ بی بی زینب کو ابھی پتہ نہیں چلا ظاہری طور پر کہ بابا کی کیا حالت ہے. جب بھی کوئی اندر سے باہر بھائی آتا ہے نا، تو بھائی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے کہ بابا کا کیا حال ہے، اور بھائی ایک ہی جملہ کہتے ہیں، اللہ خیر کرے گا. ابھی لفظ خیر سنا ہے نا آپ نے، اللہ خیر کرے گا. عزیزو، ایک وقت وہ بھی آیا جب مولا علی نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو وصیتوں کے لیے بلایا. یہ کب تھا؟ یہ آج ہی شب کا وقت ہے، پچھلے حصے کا. پہلے تو حذیفہ یمان بیٹھے ہوئے تھے سرکار کے پاس اور کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہو رہا تھا، ایک پٹی بندھی ہوئی تھی میرے مولا کی پیشانی پہ، مجھے تو یہی سمجھ نہیں آئی کہ یہ پٹی زرد ہے یا پیشانی زرد ہو گئی. خون نکل گیا تھا. اسی شب میں پہلے حصے میں حکیم نے کہا اگر علی کو دودھ دیا جائے، دودھ، تو کچھ امید ہے کہ خون واپس آ سکے. دودھ دیا جائے تو نقارہ بجایا گیا کہ کوئی بھی دودھ دے تو ہم دودھ خریدنے کو تیار ہیں. تو راوی نے لکھا کہ علی صرف حسن و حسین، زینب و ام کلثوم کے باپ تو نہیں تھے نا، کوفہ کے ہر یتیم کے بھی باپ تھے، ہر مسکین کے بھی باپ تھے. جیسے یہ نقارہ سنا، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں جام دودھ کے لیے ہوئے. 2 بچے تھے ایک بیوہ کے، وہ بیوہ دودھ دھونے لگی تو یہ دودھ جا کے بیچتے تھے اور روٹیاں لیتے تھے سحر کے لیے. تو ان بچوں نے کہا اماں آج ہمیں دودھ نہیں چاہیے، آج ہم بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیں گے، آج ہمارے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے.
وہ دودھ لیے ہوئے آستانہ قدس حسنین پہ آئے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ کوفہ میں ہیں، کوفہ کیپٹل ہے، کوفہ شہر ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ کے 17 بیٹے ہیں، باختلاف روایت 16 بیٹیاں ہیں، رشتہ دار ہیں، بھرا گھر ہے. آج جتنا دودھ بھی آپ چاہتے آپ کو مل سکتا تھا، مگر کربلا میں ایک گھونٹ پانی آپ کے بیٹے حسین کو نہ مل سکا. اجرکم علی اللہ. بس عزیزو اب وصیتیں شروع ہوئیں. راوی نے لکھا ایک ایک بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور سارے بچوں کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیے. ایک چیخ بلند ہوئی. مولا علی کہتے ہیں کون ہے میری زندگی میں ایسی چیخ مارنے والی؟ کہا میں ام البنین ہوں. مولا ساری اولاد یاد رہی، میرے غازی کو نہیں بلایا. کہ صبر کر، تھوڑی دیر کے بعد سب کے ہاتھ تو حسن کے ہاتھ میں دیے اور عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. اب نہ معلوم کیا خیال آیا. مولا فرماتے ہیں اے میری بیٹیوں ذرا قریب آ جاؤ، اپنی آباؤں کے دامن مجھے پکڑا دو، اپنی چادروں کے دامن مجھے پکڑا دو. ساری بیٹیوں کی آباؤں کے دامن پکڑ کر غازی کے ہاتھ میں دیے. غازی میری بیٹیوں کے پردوں کا خیال کرنا. ماتم علی.